ڈونگا بونگا سے بھائی علی حسن صاحب نے سوال لکھا ہے، لیکن مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ جو بچہ گود لیا جاتا ہے کاغذوں میں سرکاری اندراج کی جگہ اپنی ولدیت لکھوائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ علی حسن: جی میرے محترم بھائی، گود جو بچہ لیا جاتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، وہ بلکہ اس کو حقیقی بیٹا کا درجہ دینا ہی ٹھیک نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، جو متبنہ ہوتا تھا، منہ بولا جو بیٹا ہوتا، جسے گود لیا بچہ کہتے ہیں، جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، گود لیا بچہ ہوتا تھا، اس کو حقیقی بیٹے کا درجہ دے دیا جاتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ۔ اللہ نے اسی متبنہ کے بارے میں یہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم منہ بولے جو بیٹے بناتے ہو، جو متبنہ بناتے ہو، یہ حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے۔ اس سے حقیقی بیٹا یہ نہیں بن جاتا، بلکہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو جب لوگ صحابہ کرام یا دیگر لوگ اس کو زید بن محمد کہنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے روک دیا، اور پھر لوگ زید بن حارثہ ہی کہنے لگے۔ اس لیے جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، اس کی ولدیت کی جگہ جو آپ نے پوچھا اپنا نام درج کروانا، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، تو یہ تمہارے جو متبنہ ہے یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے، لہٰذا یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بہترین بات کرنے والا ہے، سب سے بہترین رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا سرکاری طور پر اندراج کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر اس میں اور کئی ساری خرابیاں لازم آ جائیں گی۔ چونکہ متبنہ جو ہوتا ہے وہ بیٹے کی طرح، جیسے بیٹا وارث ہوتا ہے ایسے تو متبنہ وارث نہیں ہوتا۔ جب سرکاری طور پر اندراج کر دیا جائے گا تو جو بندہ جس کا متبنہ ہے، منہ بولا بیٹا ہے، جس نے بیٹا بنایا ہے، اس کی وفات کے بعد یہ اس کی وراثت کا مستحق کاغذی طور پر ہو جائے گا، قانونی طور پر اس کا وراثت کا مستحق ہو جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو مستحق وراثت قرار نہیں دیا۔ تو اس لیے اس میں کئی ساری خرابیاں لازم آتی ہیں، شرعاً ممنوع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عقلاً بھی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ایسا نہ کیا جائے۔ وہ جس کا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا جس کا ہے، ولدیت اسی کی لکھوائی جائے، اسی کی ولدیت درج کروائی جائے۔ ہاں البتہ اگر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو رکھیں، تعلیم و تربیت دیں، اس کے اخلاق سنواریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر ملے گا، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اس کا ثواب ملے گا آپ کو۔ لیکن جو شریعت نے منع کر دیا اس سے ہمیں رکنا پڑے گا، لہٰذا آپ اس کی اپنی ولدیت جو ہے اس پر نہیں لکھوا سکتے۔